سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں اس کیفیت کو جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ملیں۔ جب بندہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر اندھا یقین کر لے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سکون تہجد کے وقت خود ہی آنکھ کھل جانے کو بھی کہتے ہیں، اور تہجد کی گہری خاموشی میں آنسوؤں کی زبان میں اپنے اللہ پاک سے گفتگو کرنا بھی سکون ہے۔ سکون وہی ہے جو رب ہے، اس کے علاوہ نہ تو کسی شے میں سکون ہے اور نہ کسی مقام میں سکون، بس وہ رب ہے۔ جب میں نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا لی کہ جو یہاں نہیں ملا وہ جنت میں ہی صحیح، تو میرا دل پرسکون ہو گیا۔ کیا ہوا اگر کچھ خواہشات اس دنیا میں مکمل نہ ہو پائیں، میرا وہ رب خواہشات آخرت میں پوری کر دے گا، اور اگر جنت میں بھی وہ خواہش نہ کرنی ہوئی پوری، تو اس رب نے تو وہ اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے گا۔ لیکن جب تک میرا رب کچھ خواہشات میرے ذہن سے نہیں نکال رہا، تو میرا یہ ماننا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ان خواہشات کا اظہار اس سے کرتا جاؤں۔ اللہ پاک دعائیں کبھی ضائع نہیں کرتا، کچھ اس دنیا میں پوری کر دیتا ہے اور کچھ آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر میں کیوں سوچوں کہ میری دعا پوری نہیں ہوگی؟ جب اس نے کسی چیز کا خیال دل میں ڈالا ہے تو نصیب میں بھی کر دے گا، اس جہان میں نہ صحیح، اگلے جہان میں ہی صحیح۔ اللہ پاک سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت محسوس ہو۔ ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے، کسی شے کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ پاک کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں، بے شک اللہ پاک کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد رکھنا غلط ہے۔ اللہ پاک رب ہے، اس کا ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک دن تمہارے صبر کی داستان مکمل کر دی جائے گی، ایسے اجر کے ساتھ کہ تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔